اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی سننے والوں کی خدمت بابرکت میں مجھ ناچیز کا سلام قبول ہو۔ السلام علیکم۔ میرے پیارے بھائیوں، اس ویڈیو کا عنوان ہے شب معراج، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں نام آئے گا بار بار۔ آپ جو بھی مجھ ناچیز کو سن رہے ہیں، جس سے بھی جون سا درود آتا ہے آپ درود پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے درود پاک کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی رکھی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ خود اپنے پیارے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ تو جو انسان ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس انسان کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 نیکی اس کے اعمال نامے میں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 مراتبے یعنی اس کے رتبے بلند کر دیے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیے، جو لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ جل شانہ ان لوگوں کو نماز میں ہی یعنی معراج کرائے گا، اپنا دیدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بزرگ نے کہا ہے، نہ پہنچے عیسیٰ نہ پہنچے موسیٰ مقام محمد، نہ پہنچے عیسیٰ نہ پہنچے موسیٰ مقام محمد، وہ کچھ اور ہی ہیں جو ہیں مقام محمد۔ اور ایک بزرگ کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں پردوں میں ہے تو، تیرا پردہ کہیں خاص ہے کہیں عام ہے۔ تو دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب معراج شریف پر بلائے اپنے پیارے حبیب کو، تو اپنے حبیب کو بلانے کی اللہ تعالیٰ کو اس قدر خوشی کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو، فرشتوں کو حکم دے دیا کہ 7 آسمانوں کو سجا دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو شان و شوکت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے کہ جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو لے کر کے آؤ۔ تو رسول پاک کو آپ لینے کے لیے آئے شان و شوکت سے۔ تو آپ ایک گھوڑا لے کر کے آئے جس گھوڑے کا نام براق ہے، اور اس گھوڑے کی رفتار بجلی سے زیادہ تیز۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ کے پیارے محبوب، میری حد جو ہے وہ یہیں تک ہے۔ یعنی 7ویں آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک مقام ہے جہاں ان کے رہنے کی جگہ ہے، جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا کہ اللہ کے رسول، میں اگر آگے جاؤں گا تو اللہ جل شانہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے، اب آپ آگے خود ہی جائیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور آپ نے کہا، میرے مولا میری حد کہاں تک ہے؟ آپ نے کہا، میرے مولا میری حد کہاں تک ہے؟ تو ندا آئی، تمہاری حد مکاں سے لا مکاں تک ہے، تمہاری حد مکاں سے لا مکاں تک ہے، بے دھڑک چلے آؤ ہم نے ہی بلایا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آگے بڑھے، الحمدللہ، تو نورانی پردے جو 70,000 پردے ہیں نور کے، وہ سب ہٹتے چلے گئے، اور اللہ جل شانہ جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، سارے پردے ہٹا کر جو نور اور اعلیٰ نور ہے وہ سارے پردے ہٹا کر اپنے محبوب کے سامنے آ گیا۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی بھر کر کے اللہ کا دیدار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک نظارہ دکھایا۔ تو نظارہ کیا دکھایا؟ یعنی جو کچھ ہو رہا تھا اس کا نظارہ کرایا، اور جو کچھ ہونا باقی تھا حجاب بعد اٹھائے۔ احمد مرسل نے دیکھا تو گھبرائے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ بھی دکھایا، اور جو کچھ ہونا باقی تھا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دکھایا۔ یعنی جو کچھ ہو رہا تھا اس کا نظارہ کرایا، اور جو کچھ ہونا باقی تھا حجاب بعد اٹھائے۔ احمد مرسل نے دیکھا تو گھبرائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا نظارہ دکھایا کہ لوگوں پہ اتنے سخت عذاب ہو رہے ہیں، اتنے سخت عذاب کے الفاظوں میں ان کو بیان کرنا بہت مشکل، اتنے سخت عذاب۔ اب آپ خود ہی سوچئے کس طرح کے کتنے سخت عذاب ہو رہے ہوں گے۔ تو رسول پاک کہنے لگے میرے اللہ، میرے مولا، یہ لوگ کون ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے محبوب، میرے حبیب، یہ تمہارے امتی ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور سجدے معبود میں گئے اور کہنے لگے میرے مولا، میری امت کو بخش دے۔ امت کا عشق دیکھیے، رونے لگے آپ زار زار کہ میرے مولا، میری امت کو بخش دے، اور سجدے معبود میں سے نہ اٹھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے محبوب، امت سے کہو توبہ کے دربار میں آئیں۔ میرے محبوب، امت سے کہو توبہ کے دربار میں آئیں، دوزخ سے بدل دیتی ہیں جنت میں یہ دعائیں، اور توبہ اور دعا نے یہ تاثیر ہے پائی، بدل جاتی ہے ہر ایک وہ بات جو تقدیر میں آئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اے پیارے حبیب، میرے محبوب، امت سے کہو توبہ کے دربار میں آئیں۔ جب یہ اپنے گناہوں کی، خطاؤں کی معافی مانگیں گے، میرے محبوب تم پر اور مجھ پر ایمان لیں گے، جو تمہیں اور مجھے مان لیں گے اور میرے دربار میں سچی توبہ کریں گے، میں انہیں معاف کر دوں گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سجدے معبود میں رہے اور کہا میرے مولا، میری امت کو بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دریا کو جوش آ گیا۔ اپنے حبیب کا رونا دیکھ کر جوش آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پیارے حبیب، میرے محبوب، آدھوں کو میں نے ابھی بخش دیے، میرے پیارے محبوب آدھوں کو ابھی بخشے، اور آدھوں کی روز محشر شفاعت کرا لینا، روز محشر رونق رہے گی۔ تو پر رسول پاک خوش ہو گئے۔ تو اب جب خوش ہو گئے، اللہ جل شانہ کی رحمت دریا کو جوش آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پیارے حبیب، توبہ کیے ہوں کا دیکھو نظارہ۔ یعنی جن لوگوں نے توبہ کر لی، جو آپ کا کہنا مان لیں گے، اب ان کا نظارہ دیکھیے۔ یعنی توبہ کیے ہوں کا دیکھو نظارہ، بہل جائے گا دل جو دکھا ہے تمہارا۔ تو آپ نے کیا نظارہ دیکھا؟ یعنی توبہ کیے ہوں کا دیکھو نظارہ، بہل جائے گا دل جو دکھا ہے تمہارا، کہ قسمتوں میں حوریں ہیں ریاضت نہیں کوئی، اور چرچا سلام کا ہے عبادت نہیں کوئی۔ یاقوت کے محل ہیں جنت کے سائباں، اور تکیہ لگائے بیٹھے ہیں اللہ کے مہمان۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے حبیب، ہمارے ہاں کوئی کام کاج نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی قسم کا کوئی کام کاج نہیں ہے، نہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور کسی قسم کی وہاں گندگی بھی نہیں ہے، صرف اور صرف عیش ہے۔ اور اتنا عیش اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بتا دیا۔ یعنی جو لوگ پنجہ وقت کے نمازی ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الماوا عطا کرے گا۔ حالانکہ جنتیں بہت ہیں، جنت الفردوس بھی ہے، لیکن یہ جنت الماوا ایسی جگہ ہے، اتنی بڑی جنت ہے کہ اتنا عیش ہے کہ الفاظوں میں بیان کرنا مشکل۔ تو دیکھیے جنتی وہاں ہمیشہ ہمیشہ عیش میں رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان جنتیوں کو وہ طاقت عطا کر دے گا، یعنی کن فیکن کی۔ کن فیکن کا مطلب یہ ہے کہ ہو جا، وہی چیز موجود ہو جاتی ہے، اور دودھ کی نہریں بہتی بھی ہوں گی، طرح طرح کے پھل ہوں گے، طرح طرح کے رزق ہوں گے، اور ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے۔ آپ کو میں نے بتایا نہ وہاں عبادت ہے، نہ کام ہے، نہ کاج ہے، صرف عیش،
اور جنت اتنی بڑی جگہ ہے کہ ہزاروں سال تک بھی جنتی اگر جنت میں سحر کریں گے تو بھی جنت ختم نہیں ہو سکتی، اتنی بڑی جنت ہے۔ اور جنتیں کئی طرح کی ہیں۔ اور اس دنیا میں جو پرہیزگار لوگ ہیں، میں نے بتایا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو جنتی ہوں گے، تو جو جنتی انسان ہوگا مرد، تو اللہ جل شانہ اس انسان کی شادی 70 حوروں کے ساتھ کرائے گا نکاح، اور ایک مرد کو اللہ تعالیٰ 70 مردوں کی برابر طاقت عطا کر دے گا۔ اور جو اس دنیا میں نیک عورتیں ہیں جو جنتی ہوں گی، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی شادی لغمانوں کے ساتھ کرائے گا، اور ایک لغمان میں مطلب 70 مردوں کی برابر طاقت ہوتی ہے، اور ان کے اپنے گھر مکان ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ وہ عیش میں رہیں گے۔ تو میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، ایک بار کا واقعہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کہنے لگے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں نعمت عظمیٰ عطا کر دے تو آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے شکریہ میں کیا کریں گے؟ تو صحابہ میں چاروں صحابہ موجود تھے، یعنی چاروں خلیفہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پیارے حضرت ابو بکر صدیق، اور پیارے حضرت عمر فاروق اعظم، اور حضرت عثمان غنی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے اللہ کے پیارے رسول، میں اللہ تعالیٰ کے شکریہ میں سچ بولا کروں گا۔ آپ نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے شکریہ میں سچ بولا کروں گا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کہنے لگے میں اللہ تعالیٰ کے شکریہ میں انصاف کرا کروں گا۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے میں اللہ تعالیٰ کے شکریہ میں یعنی خیرات کرا کروں گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ پیارے علی کہ میں اللہ تعالیٰ کے شکریہ میں لوگوں کے عیب چھپایا کروں گا۔ دیکھیے عیب چھپانا کتنی بڑی بات ہے۔ تو آپ رسول پاک کہنے لگے علی آپ کا خیال سب سے بہتر اور اعلیٰ خیال ہے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا۔ تو دیکھیے لوگوں کے عیب چھپاؤ، اپنے بھی اور خود کے بھی، اور اللہ تعالیٰ کا کلام پاک میں حکم بھی ہے اپنے بھی عیب چھپاؤ اور اوروں کے بھی۔ ہاں مگر ظالم کا ظلم نہیں چھپانا۔ ظالم کا ظلم کیوں نہیں چھپانا؟ دیکھیے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا جن لوگوں پر عذاب ہو رہا تھا تو وہ لوگ ایسے تھے اس دنیا میں خون خرابہ کرتے تھے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، لوگوں کو ستاتے تھے۔ تو دیکھیے لوگوں کے عیب تو چھپانے ہیں مگر ظالم کا ظلم چھپانا نہیں ہے، یعنی لوگوں کے عیب چھپانے ہیں مگر ظالم کا ظلم نہیں چھپانا۔ جو اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں، جو انسانیت کے دشمن ہیں، جو امن شانتی کے دشمن ہیں، وہ لوگ چاہے کسی بھی مذہب میں ہیں، کسی بھی قوم میں ہیں، ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کی طرف سے پوری چھوٹ ہے دھرم یدھ کرنے کی یعنی جہاد کی، اور یہاں تک چھوٹ ہے کہ تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کے خلاف آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ تو لوگوں کے عیب چھپانے ہیں مگر ظالم کا ظلم نہیں چھپانا، اور نہ ظالم کی کسی طرح سے مدد کرنی، اور ظلم کے خلاف ایسے کھڑے ہونا ہے میں نے آپ کو بتایا یعنی جان کی پرواہ نہیں کرنی، تو اللہ تبارک تعالیٰ بہت اجر عظیم دے گا۔ تو دیکھیے میں نے بھی بتایا نعمت عظمیٰ آپ کو، تو نعمت عظمیٰ جو کہتے ہیں ولایت کو کہتے ہیں، یعنی ولایت میں آپ کو بتاؤں ولایت کیا ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، تو اللہ جل شانہ نے سبھی جتنی بھی قوم ہیں سب میں ہی نبی پیغمبر بھیجے، تو جب تک دوسرا نبی نہیں آتا تو اس کی نبوت یعنی ولایت رہتی ہے، اور جب دوسرا آ جاتا ہے تو اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے پہلا نبی لوگوں کو سمجھاتا کہ بھئی اچھے اچھے کام کرو اور اللہ معبود برحق ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے سوا عبادت کے قابل نہیں ہے، ایسے بھی دوسرے نبی جتنے بھی جو قوموں میں سبھی قوموں میں بھیجے اللہ نے تو وہ ہدایت کرتے ہیں۔ تو جب دوسرا نبی آ جاتا ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، تو اس کی ولایت ختم ہو جاتی ہے۔
لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ سنیے، تو اللہ جل شانہ نے آپ کو آخر الزمان نبی بنا کے بھیجے، اور جتنے بھی مومنات مومنین ہیں اور جتنے بھی انبیاء مرسلین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب کے سردار بنائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور آپ تمام جہانوں کے لیے، جتنے بھی جہان ہیں اس کائنات میں، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے اللہ کے پیارے محبوب کا رتبہ، میرے پیارے نبی کا رتبہ۔ تو دیکھیے پنجتن پاک جیسا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خدا کے بعد میں کوئی نہیں ہے اس کائنات میں، اور پنجتن پاک میں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن حسین، جناب سیدہ فاطمہ زہرا جنت خاتون، یعنی ان پنجتن پاک جیسا نہ تو اس دنیا میں، اس جہان میں اب سے پہلے تھا کوئی، اور نہ کبھی ہوگا، آپ کا وہ رتبہ ہے۔ اور جتنے بھی جنت میں جانے والے مرد ہیں سب کے سردار حضرت سیدنا امام حسن حسین ہوں گے، اور جتنی بھی نیک عورتیں ہیں جو جنتی ہیں سب کی سردار جناب سیدہ فاطمہ زہرا جنت خاتون ہوں گی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رتبہ ہے، خود پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میں اللہ کے نور سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے خود نے کہا کہ قسم ہے ہمیں اپنے عزت و جلال کی، اگر ہم اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتے تو ہم کچھ بھی پیدا نہ کرتے۔ تو دیکھیے جو بھی کچھ آپ دیکھتے ہیں یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ اللہم تو دیکھیے درود پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھ ناچیز سے کچھ بتانے میں سمجھانے میں کچھ غلطی ہوئی ہو تو آپ سب مجھے معاف کرنا، اور میں ناچیز اپنی پہچان بتا دوں، میرے قبلہ و کعبہ، میرے پیر و مرشد، میرے والد صاحب عبدالرؤف سجاد نشین ہیں، اور بابا جان کا میں سب سے چھوٹا بیٹا خلیفہ ہارون ہوں۔ اور کوئی انسان اگر مجھ ناچیز سے اگر رابطہ کرنا چاہے یا کچھ معلوم کرنا چاہے تو میں اپنے فون نمبر آپ کو 2 فون نمبر بتا رہا ہوں۔ میرا فون نمبر ہے 88 82 66 70 63، اور دوسرا میرا فون نمبر ہے 78 38 04 57 60۔ اور میرا پیارا پاک پروردگار عالم ہم سبھی کو، مجھ ناچیز کو بھی اور آپ سب سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خوش رکھے اور آخرت میں بھی، اور جو ہماری جائز تمنا اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے۔ جو اس دنیا میں بے روزگار ہیں اللہ انہیں روزگار دے، جو غمزدہ ہیں اللہ ان کے غم دور کرے، اور پروردگار عالم ہم سے راضی رہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کرے اور آخرت بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلی پکی اشد سچی محبت دے، آمین ثم آمین۔ اللہ جل شانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ مجھ ناچیز کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہ حافظ۔